حضرات کو ایک ایسی جامع اور معنی دعا بتانے جا رہا ہوں کہ اس دعا کو خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پسند فرمایا۔ ایک دیہاتی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے جب گزرے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیہاتی صحابی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دیہاتی صحابی دعا مانگ کر کے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سونا جو ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا ان کو عطا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کو سن کر، سونا سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، اگر ابھی ہم اس دعا کو پڑھیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، ابھی ہمیں یہاں سونا نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا نیکی، کوئی اپنے رشتہ دار کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی نیکیاں دلوا دیں گے کہ آپ کو نیکی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کریں گے یہ آپ انشاءاللہ؟ میں اس دعا کو پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کریں گے، یاد کریں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصف الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مثاقیل الجبال ومقائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل وأسرق عليه النهار يوم لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه، جس کا ترجمہ ہے یا من لا تراہ، اے وہ ذات، اے وہ شخص، من لا تراہ، جس کو کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی آنکھ ہی پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کی نظارہ کر سکے۔ یا من لا تراہ العیون، آنکھ کا دیکھنا تو دور کی بات، ولا تخالطہ الظنون، کہ کوئی وہم و گم، کوئی ذہن، دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہم ہی نہیں لا سکتا۔ اللہ کس انداز میں ہے، کس طرح ہے، کس شایانہ شان کے مطابق ہے، کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان کے مطابق ہے۔ اور ولا یصف الواصفون، کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادبا، چاہے جتنی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر لے، ہرگز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتے، بلکہ صاف طور پہ کہہ دیا اے وہ ذات، ایسی ذات ہے کہ اس کی تعریف کتنوں بیان کی جائے ان کی تعریف مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ ولا تغیرہ الحوادث، کتنے بڑے بڑے حادثہ آ جائے، مصیبتیں چلے آئے، پریشانی چلے آئے، کچھ بھی ہو جائے، اس حوادث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ولا یخشی الدوائر، اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا سے بڑا آدمی ہو، بڑی سے بڑی مصیبتیں چلے آئے، زلزلہ آ جائے، طوفان چلے آئے، جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ولا یخشی الدوائر یعلم مثاقیل البحار یعلم مثاقیل الجبال، کہ پہاڑ کتنا اونچا ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر کتنا وزن ہوتا ہے، کتنا ٹن ہوتا ہے، کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا مل کر کے ناپنا چاہے تو ناپ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے اندر جتنا بھی وزن ہے اس کے مکمل کو وزن کو جانتے کہ کتنا وزن ہے، اس کے وزن کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ کتنا تولا ہے، کتنا گرام ہے، سب چیز کو جانتے ہیں۔ اور وہ مقائل البحار، کہ سمندر ہے،
دنیا کے 3 حصوں سے زیادہ میں پانی ہے. کتنا سمندر ہے کوئی نہیں جان سکتا. پانی کا وزن کتنا ہے کوئی نہیں جان سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ سمندر کی پیمائش کو بھی جانتا ہے. یعلم مساقیل الجبال ومقائل البحار. اور پھر آگے اس دعا کے اندر ہے وعدد قطر الامطار. کہنے بارش ہو رہے ہیں, دیکھیے اب بھی بارش ہو رہی ہے, کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے. کوئی اگر اس بارش کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. سارے دنیا کے انسان بیٹھ جائے, سارے کمپیوٹر لگا لیں, سارے ICC کیمرہ لگا دے, لیکن پھر بھی اگر اس بارش کو گننا چاہے تو کوئی گن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں گن سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کی مقدار کو بھی جانتا ہے. اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں, چاہے وہ چھوٹا درخت ہو یا بڑا درخت ہو, چاہے وہ چھوٹا پتا ہو یا بڑا پتا ہو, وعدد ورق الاشجار, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان تمام درختوں کے پتے جتنے ہیں ان تمام درختوں کے پتوں کا علم ہے. کسی علم میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں. وعدد. اور پھر آگے اس دعا کے اندر ہے کہ اے وہ ذات جہاں جہاں بھی رات کا اندھیرا پڑتا ہے, جہاں جہاں بھی چاہے کتنا اندھیرا کیا نہ ہو, کالی پہاڑ میں کالی چوٹی بھی کیوں نہ چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ رات کا اندھیرا ہو چاہے اس کے علاوہ بھی کوئی اندھیرا ہو, جہاں جہاں بھی اندھیرا ہو, جتنا بھی اندھیرا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ, یہ سورج نکلتا ہے, اس سورج کی روشنی, یہ سورج کی کرن جہاں جہاں بھی پڑتی ہے, جس جس جگہ بھی پڑتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے اور خوب جانتا ہے اور اچھی طریقے سے جانتا ہے. پھر آگے فرمایا یوم لا تواری منہ سماء سماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا علم ہے, یوم لا تواری منہ سماء سماء. آپ کو معلوم ہے کہ 7 آسمان ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں کتنی زیادہ دوری ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوائی جہاز آسمان تک نہیں پہنچتے, آسمان کے نیچے ہی نیچے رہتے ہیں. کہ اتنا بلند آسمان, اتنی چوڑا چکلا آسمان, اتنا اونچا آسمان, اتنا موٹا آسمان جو کبھی ٹوٹا نہیں, کبھی گرا نہیں, جس کے اندر کوئی کھمبا نہیں ہے. لیکن یہ آسمان بھی اگلے والے آسمان کے درمیان کیا چیز ہے اس کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا, کہ بلکہ 7 آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف صاف دیکھتے ہیں, اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. کہ گویا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کیا ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا. ہم لوگ یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, چھت پہ کیا چیز ہے, کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ سکتا. پھر آگے فرماتے ہیں ولا ارض ارضا, یہ زمین کتنی موٹی ہے, نیچے تک کھودتے چلے جائیں زمین ہی زمین ملے گی. لیکن اس زمین کے اندر کتنے نیچے ہے, پانی کتنا گہرا ہے, اور اس زمین کے اندر کیا کیا چھپے ہوئے ہیں, کتنے کیڑے مکوڑے ہیں, اللہ کی کتنی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے. ولا ارض ارضا. پھر آگے فرماتے ہیں ولا بحر ما فی قارہ, سمندر کی گہرائی میں تہ میں کیا کیا چھپی ہوئی ہے, کتنی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے. سمندر میں کوئی گھس ہی نہیں سکتا, گھسے گا کوئی مر بھی جائے گا. کتنا نیچے ہے کچھ پتہ نہیں, لیکن ان کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں, جو بھی سامان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ولا جبل ما فی وعرہ, کہ پہاڑ بھی اپنے سوراخوں کے اندر, اپنے سرنگوں کے اندر اونچا اونچا. ہمارے ملک نیپال کے اندر پہاڑ ہے, سب سے اونچا پہاڑ ہے, لیکن ان اونچے پہاڑوں کے اندر بھی ان کے بیچ میں, اوپر میں, نیچے میں, تھوڑے نیچے میں, جتنا بھی نیچے میں جو کچھ بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بھی جانتے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ ان کو بھی جانتے ہیں. ولا جبل ما فی بارہ. پھر آگے میں وہ دیہاتی صحابی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اجعل خیر عمری آخرہ, اے اللہ میری, ایک تو میرا زندگی ٹوٹا پھوٹا ہے ہی ہے, دنیا کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہی ہیں. اے اللہ میرے زندگی کے جو آخری اعمال ہو, جو آخری اعمال ہو وہ کیا ہو, سب سے اچھے اعمال ہو, سب سے اچھے اعمال ہو. وخیر عملی خواتیم ہو, اے اللہ جو میری آخری عمر کی جو اعمال ہو وہ کیا ہو, بہترین سے بہترین ہو, اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو. جب میں جاؤں تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے جاؤں. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وخیر ایامی یوم القاک فیہ, اے اللہ سب سے بہتر دن, سب سے اچھا دن,
سب سے اعلیٰ دن میرا وہ دن ہو جس دن اے اللہ میری اور آپ کی ملاقات ہو۔ اللہ سے ہماری ملاقات کب ہوگی؟ دنیا سے جب آنکھ بند ہوگی تب ہوگی، یعنی گویا کہ جس دن موت آئے گی اے اللہ وہ دن جو ہے میرا سب سے زیادہ اچھا ہو، کیونکہ دنیا کو چھوڑ دیں گے اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو میرے پیارے بچیوں، یہ جامع اور معنی دعا تھی، میں آپ حضرات کو کاپی میں لکھ کر کے